22 محرم الحرام ہے اور کل سے ہمارا مجالس کا یہ سلسلہ. عنوان تقریباً تمام ہی چہرے میرے سامنے وہ تشریف فرما ہیں جو کل بھی تھے. ہم نے مولا کے حضور اپنے حصے کا سجدہ ذکر، سجدہ ابدیت پیش کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو سرنامہ قلم بنایا ہے. کیونکہ آپ تو جانتے ہیں حسب سابق یہ خمسہ سرکار مولا ولی العصر اور میرے بادشاہ کی رجعت سے منسوب ہے. تو اس خمسے میں قرآن کی جو آیت ہمیں بتائے گی، کوشش کریں گے کہ اس آیت سے پوچھیں کہ ہمیں بتائے کہ آخر اللہ کیسے. میں نے ابتدا میں یہ ایسا جملہ کہہ دیا جو شاید آج کا سارا سفر ہمیں اپنے ساتھ کروائے گا. آیت کہہ رہی ہے اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ راجعون یہاں جمع کے صیغے کی صورت میں ہے. رجعت سادہ سا لفظ ہے جس کے معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس جانا. ایک ہے جانا اور ایک ہے واپس جانا. ان دونوں میں بہت فرق ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے کہ وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ واضح نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی ایسے راستے پر جا رہا ہو جہاں اس سے پہلے نہیں گیا، کسی نئے راستے پر جا رہا ہے. لیکن جب آپ کسی کو کہیں گے واپس جا رہا ہے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کسی کو بھی سمجھانے کے لیے کہ وہ جہاں سے آیا تھا وہیں جا رہا ہے. ٹھیک، میں بڑی بنیادی بات سے سید آغاز میں نے کیا ہے اور پچھلے سال بھی یہی عنوان رہا، اس سے گزشتہ سال بھی. لیکن اب اسی آیت سر استدلال حاصل کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مالک کے حضور خاصا سوال بلند کر کے کچھ اور سوال کریں جس کا جواب، کیونکہ میرے مالک نے کہا قرآن تمہارے دامن میں جنت کے میوے کی مانند ہے. مولا علی کا فرمان ہے. قرآن جب تم چاہو یعنی قرآن میں وہ بول رہا ہے تم سے، نماز میں تم بول رہے ہو اس سے. قرآن میں وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ نماز میں تم یہ تو نہیں بتا رہے کہ بہت توجہ ہے نا. نماز میں کوئی اپنی صورتحال تو نہیں بتا رہے نا کہ میں کتنے سنو سال کا ہوں، نام کیا ہے، والد صاحب کون ہے، رہتا کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں، ابھی ہٹی چھوڑ کے آیا ہوں، بڑی مشکل سے نماز پہ کھڑا ہوں، بس جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، قبول کر لینا، باقی اطمینان سے اللہ کو ایسے گفتگو نہیں ہے نا. جو قرآن میں بتا چکا تم وہی نماز میں پڑھ رہے ہو. لیکن فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا قرآن میں وہ تم سے بول رہا ہے، نماز تم یعنی نماز نام ہے یہ بتانے کا کہ تم نے جو قرآن پڑھا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. میسج مل گیا. اب جس
نماز میں کیسے مل گیا. آپ سے آپ سلامت رہے. تو قصور نہیں ہے قبلہ، وہی بتائے گا، وہی بولے گا جس کے پاس جو پہنچا ہے. تو بس جس کے پاس جو پہنچ گیا ہے وہ وہی بتائے گا، پہنچ گیا ہے. مجلس میں بولتا وہی ہے جس تک پیغام پہنچ جائے. جس تک پیغام نہ پہنچے خاموش رہ کے سنتا ہے اس وقت تک جب تک پیغام وصول نہ ہو جائے. بول کے یہی تو گواہی دیتے ہو نا کہ ہاں ہمیں وصول ہو گیا. تو بس جس کے نصیب میں علی ہے ہی نہیں، موسیٰ زیدی چھوڑ دنیا کا آخری بندہ بھی زور لگا لے، وہ نماز میں علی کی گواہی نہیں دے گا. جو رسول کے کہنے سے نہیں مانے وہ انسان کے کہنے سے کہاں مانیں گے. آپ سلامت رہیے. پلٹنا، یہ بات میں نے کیوں کی ابھی تھوڑی دیر بعد جائے گا. پلٹنا، لوٹنا، واپس جانا، مطلب جہاں سے آیا ہے. میں لاہور سے آیا، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مولا کی مجالس ہیں. اس کے بعد مجھے کراچی بھی جانا ہے مجلس پڑھنے، پھر بہاولپور جانا ہے مجلس پڑھنے، اسلام آباد جانا. میں یہاں سے کراچی جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. تو سید یہ کہیں گے کہ زئی صاحب کراچی جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، اور بہاولپور جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، اسلام آباد جا رہے ہیں مجلس پڑھنے. اور پھر بالآخر ایک دن انہوں نے کہا اب یہ واپس لاہور جا رہے ہیں. اب واپس کیوں آئے تھے لاہور سے، اب یہ واپس جا رہے ہیں. بندہ جہاں سے نکلا ہے، جہاں سے چلا ہے، جب اسی سمت واپس جائے فقط اس وقت کہتے ہیں کہ یہ لوٹ رہا ہے، یہ پلٹ رہا ہے. فقط اس وقت جب واپس وہیں جائے جہاں سے آیا ہے. مجھے نہیں پتا زمانہ حسین کو کیا مانتا ہے. جس کا دل کرے رضی اللہ وہ رضی اللہ مانے، جو مرضی اللہ کہتا ہے وہ مرضی اللہ مانے، جو علیہ السلام کہتا ہے اسے سلام مبارک ہے، جو جل جلالہ کہتا ہے اس کو جل جلالہ مبارک ہے، جو صلوات اللہ کہتا ہے اللہ اس پر صلوات نازل کرتا رہے. میں کسی کو سمجھانے بتانے کی نہ ٹھیکیداری لیے ہوں نہ میرے ذمہ یہ کام ہے. اللہ تو رسول کو بھی بلغ کہہ کے کہہ رہا ہے پہنچا دے، تو میں صرف پہنچانے کے لیے بتانے لگا ہوں. قرآن کی زبان میں اللہ حسین کو کہہ کیا رہا ہے، جو جہاں سے ہو جب واپس وہاں جائے تو کہتے ہیں پلٹنا. جب روز عاشور عصر کے وقت حسین نے اس ملک الموت کو واپس بھیج کے کہا تھا تیرا میرا کیا واسطہ ہے، جا جا کے اللہ سے کہہ. اس نے عشق کے پیمانے بنائے تھے، میرا محمد چل کے آیا تھا، میں نے عشق کیا. اب اس کو کہے وہ آ. اللہ آیا تو کیا کہا، یا ایھا الذی نفس المطمئنہ ارجعی، اے مطمئن نفس لوٹا. حسین اللہ سے آیا تھا، اللہ میں بات. مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو آباد رکھے. حسین مالک ہے نا. اب یہ بھی تو ایک صیغہ ہے نا
اب علیحدہ پڑھیں اکٹھا پڑھیں تو اس کے تلفظ میں الگ الگ ادائیگی ہے. اے مطمئن نفس، بہت یا ایھا الذین، اب مشہور زمانہ ہے نا، یا ایھا الذین نفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، مطمئن، یا ایھا الذین نفس المطمئنہ، اے مطمئن روح والے نہیں، مطمئن روح نہیں کہا، مطمئن بشر نہیں، مطمئن نفس. ایک نفس ہی تو ہے جو مطمئن نہیں ہوتا. بندے کا ایک نفس ہی تو ہے نا جو مطمئن نہیں ہو رہا. آپ آج تک یہی سنتے رہے نا. اس مجالس کا خمسے کا رخ بدل جائے گا اس جملے سے. دعا کیجئے گا. صحیح بات. مالک وہ لفظ عطا کریں کہ میں پہنچا سکوں اور آپ کے سینوں میں وہ وسعت ڈالے کہ سما سکے. جہت بدل دے گا اس خمسے کی نہیں، زندگی اور عقیدے کی جہت بدل جائے گی. اور زیدی نے کبھی جملے بازی سے کام نہیں لیا. میں جب بھی بات کرتا ہوں قرآن یا فرمان ہے، دلیل قرآن سے ہے تو کسی کا رد کرنے کا جی چاہے تو قرآن کی آیت سے کرے گا، فرمان ہے تو فرمان سے کرے گا، جملے بازی نہیں. بڑی توجہ رکھنا. ایک نفسی تو ہے جو مطمئن نہیں ہو رہا بندے کا. قابو کسے کرنا ہے؟ نفس کو. کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ نفس کو. وہ نفس امارہ، نفس لامہ، کتنے نفس کے معاملات ہیں نا، ہے نا. ان کو قابو کرنے کے لیے نفس کو بس اس کو مہار کر لو. اپنے آپ پر نفس کو قبضہ نہ کرنے دو. اپنے بدن کی ڈرائیونگ سیٹ پر نفس کو نہ بٹھاؤ، روح کو بٹھاؤ. روح کی حکمرانی ہوگی. جس کا نفس مطمئن ہو جائے اس کی روح کیا ہوگی؟ علمی گفتگو ہو گئی ہے لیکن میں بچوں کو، جوانوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے بڑی جلدی گزروں گا. اس کو سمیٹنا ضرور. اگر یہ بات نہ کہی تو پھر وہی جملے بازی ہی رہ گئی. اس لیے بڑی توجہ رکھنا. جس کا نفس مطمئن ہو جائے اس کی روح کیا ہوگی؟ سوچیں تو صحیح. نفس مطمئن ہے تو روح تو ویسے ہی امر ربی ہے. روح کو تو ویسے ہی موت نہیں ہے. روح کو تو ویسے ہی موت. مرتا کیا ہے؟ کل نفس، ہر نفس موت کا ذائقہ کھا جائے گی. نہیں کیا ٹھوس جائے گی؟ کیا ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس، بلا امتیاز. سبھی نے کہا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، کھایا کھانا جاتا ہے. آپ کے سمجھ لینا اس بات. آپ کے سامنے 10 ڈشیں رکھ دی جائیں، وہ کھانا ہے. آپ وہ 10 کھا کر یا ایک ہی ڈش سے 4 روٹیاں کھا کر نہیں بتاؤ گے ذائقہ کیسا ہے. ذرا میں مثال دے رہا ہوں. کبھی کوئی بندہ سامنے کھانا رکھا ہو، جی کیسا بنا؟ جی رک جائیں ذرا، کھائے جا رہا. جب پیٹ بھر گیا، ہاں جی اب بتاؤ کیسا بنا ہے. بھئی اگر کسی نے تعریف کرنی ہی ہے تو پہلا نوالا جیسے ہی منہ میں گیا وہ کہے گا خوب ذائقہ ہے. کیا کہنے، بس یہ جیسے ہی منہ پہ رکھا وہ بتا دے گا ذائقہ کیسا ہے. کیسا؟ یہاں ذائقہ کیا بتاتا ہے؟ پیٹ. خدا کل کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ میں نے کیا کہا کہ جب کوئی مر جائے تو کہتے ہیں نا اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسی لیے کل میں نے کلو نفس ذائقۃ الموت. آج کل کیا بات کہی تھی؟ خلق شاباش خلق الموت والحیات. بالکل ساتھ لے کے چل رہا ہوں سب کچھ. بڑی توجہ. جیسے میرے مالک کی رضا ویسے ہی آگے بڑھے گا. اس سے زیادہ آپ کا امتحان نہیں ہے. اس سب کو سمیٹ کر اپنے ساتھ رکھنا. میں نے کہا
عقیدوں زندگی کی جہت بدلے گی، اس لیے جلد بازی نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے صبر کو سمیٹ کے میرے ساتھ چلنا۔ انتظار اور صبر تو ویسے بھی میرے مولا کے منتظرین کا وہ زیور ہے کہ اسی زیور سے تو اصل میں حسن عقیدہ بڑھتا ہے نا۔ بس یہ صبر اور انتظار رکھنا 2 منٹ کی بات ہے۔ ذائقہ کیا شے بتاتی ہے؟ میدا تو کھانا ہے نا، خوراک کی نالی نہیں۔ ذائقہ کیا شے بتاتی؟ شاباش، ذائقہ کیا شے بتائے گی؟ آپ نے جیسے ہی کوئی شے ایسے چھو کر زبان پہ رکھی، ذائقہ آیا، نمکین، اندر نہ جائے، اندر نہ جائے، ذائقہ تو آ گیا، نمکین ہے، میٹھا ہے، یہاں تک ذائقہ کھانا نہیں ہوتا، ذائقہ کھانا نہیں ہوتا، یہ زبان تک رکا رہتا ہے، یہاں تک کہ اجازت ہے شریعت میں۔ یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی روزہ دار ہے اور اس کے لیے گھر کی مستور کھانا بنا رہی ہے اور وہ خود بھی روزے کی حالت میں ہے تو اسے اجازت ہے باقی تمام روزہ داروں کے لیے کھانے میں بد ذائقی نہ ہو جائے تو وہ کھانے میں نمک یا باقی ذائقہ چکھنے کے لیے اسے اپنی زبان پر رکھ کر پھر تھوک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان پہ رکھنا کھانا نہیں ہوتا، یہ فقط ذائقہ ہے۔ کہیں روزے دار کو زیادہ نمک چلا گیا، ویسے ہی بی پی کا مسئلہ ہے، افطار کرتے کرتے اللہ کو زیادہ پیارا نہ ہو جائے، اس لیے اجازت دی گئی ہے اتنا کہ چکھ کے پھر فیصلہ ہو۔ پتہ چلا چکھنا کھانا نہیں ہوتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ تو جب نفس نے موت کو کھایا ہی نہیں تو پھر مرا کیا؟ سید آپ سلامت، آپ کی مسکراہٹ میں میں صدقے ہوں، آپ آباد رہو۔ آپ جوانوں کے چہرے بتا رہے ہیں بات پہنچ گئی ہے، میں دل سے خوش ہوں۔ سلام کرتے ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری، آپ آباد رہے کھولو۔ اسے کہتے ہیں ہینڈز اپ کرانا، جیتا رہا میرا بچہ، شاباش۔ کل نفس، خالی ذائقے سے پریشان ہو رہی ہے دنیا، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، موت کا ذائقہ چکھے گا۔ ذائقہ ہے موت کا، کیسا؟ بڑا ہیبتناک، بڑا کڑوا، بڑا کسیلا ہے، یعنی کہ ذائقہ اتنا ہیبتناک، اتنا کڑوا کہ چکھا، ابھی کھایا نہیں، چکھتے ہی مر گئے۔ خدا کا واسطہ ہے، کوئی مجلس ترحیم ہو یا کسی مولوی کی مجلس میں چلے جاؤ، وہ موت سے ڈرا ڈرا کر زندوں کو ویسے ہی چلتی پھرتی لاشیں بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور میں تمہارے سینوں سے موت کا خوف نکالنے کی بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ ایسا کیا کڑوا پان ہے سید؟ ادھر چکھا، چکھتے ہی مر گیا۔ وہ کھلو جا، ٹھہر جا، او بھیا ویٹ فور اے سیکنڈ، کی بنی 10 کے تے جاؤ۔ ادھر چکھا، ادھر مر گیا۔ مرتے ہوئے 2 ہی کیفیتیں ہیں، یا چہرے پر جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، یا ساری زندگی دھوپ میں کام کر کے ظاہری جلد جو سیاہ پڑ گئی تھی آخری وقت میں عجب نور چھا جاتا ہے، یا ساری زندگی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اپنی جلد کو نرم و ملائم رکھنے والا آخری وقت میں لعنت زدہ ہو جاتا ہے۔
یہ ہوتا کیوں ہے؟ دونوں کے جانے پر دونوں کے لواحقین کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهِ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، راجعون تو سمجھ گئے ہیں نا، ہے نا؟ میں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں آیت کا، باوجود اس کے کہ بچے کو یاد ہے، لیکن ترجمہ میں بڑا ہی ٹھہر کے کروں گا، نہیں آپ سے کرواؤں گا حسب سابق۔ آپ کریں گے ترجمہ، میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے ترجمہ، پھر بتانا موت کس شے کا نام ہے۔ راجعون تو پلٹنا ہے نا، یعنی سب کا پلٹنا، رجت کسی ایک کا، راجعون سب کا۔ جب ڈھیر سارے لوگ پلٹ کے کہیں واپس جا رہے ہوں تو راجعون بہت سے واپس جا رہے ہیں، تو یہ جو اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، یہ جس کے موت پر سیاہی چھا گئی اس کے مرنے پر بھی، یہ جس کی موت پر نورانیت آ گئی اس کے مرنے پر بھی، دونوں پلٹ کے واپس جا رہے ہیں۔ ایک بڑا خوش ہے، دوسرے کو موت پڑی ہے۔ اگر دونوں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں تو کیفیتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ جا ایک ہی جگہ رہے ہیں، کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ جا کہاں رہے ہیں؟ آؤ آیت سے پوچھیں۔ پہلے وہ ترجمہ جو مولوی صاحب نے قرآن میں کر کے اسے قرآن کی آیت گردانتے ہوئے گویا لازم قرار دے دیا کہ اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، چلو ٹھہر جاؤ، پہلے اسی مولوی کا ترجمہ لے کر اس مولوی سے پوچھتے ہیں اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک منٹ رکنا، کیا ترجمہ کیا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف سے ہیں، لوٹ کے کہاں جائیں گے؟ مجھے پورے قرآن میں دکھا دو، یہ دعویٰ قرآن میں تو کہیں نہیں ہوا۔ اس آیت میں کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہیں، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیسے اللہ کی طرف ہے اور کیسے جانا ہے، پھر مجھے پریشان کر رہے تھے یہ دو بندے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، دونوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یکدم مجھے فرمان یاد آیا، علی نے کہا تھا کہ ہر بندے کے آخری وقت میں آؤں گا۔ پتہ چلا علی والا خوش ہے، دوسرا دیکھ کے مر گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دو ہی بندے، کیا کہا علی نے؟ ہر بندے کے آخری وقت جو ظاہری طور پر میں آؤں گا، علی نے کہا میں آؤں گا۔ کس نے کہا؟ علی بادشاہ، میں آؤں گا۔ قرآن کہہ رہا اِنَّ لِلَّهِ، اللہ کی طرف سے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ علی کہہ رہا میں آؤں گا، قرآن کہہ رہا اللہ کی طرف جانا، علی کہہ رہا میں آؤں گا۔ مولا جی ادھر پہلے ہی ڈھیر ساری FIR 200 اتنی اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ساری لگی پڑی ہیں،
بادشاہ کوئی کرم کرو نا، لیکن مولوی صاحب کو بڑا دھیان کرنا پڑے گا، اگر اس پہ ایف آئی آر ہوئی تو ایف آئی آر میں قرآن کی آیت بھی آ جائے گی۔ خدا کا نام لو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لینے اللہ آتا۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے حیدری۔ ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے یہ عقیدہ پروان چڑھایا۔ بھئی لینے تو اللہ آتا نا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے ہو اور لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ لوٹ کر صرف جانا نہیں ہے، میں نے پہلے مفہوم بتا دی، صرف جانا نہیں ہے، اللہ کی طرف جاؤ۔ میں حج پر جا رہا ہوں، ہاں بھائی پہلے نہیں گیا، آپ جا رہا ہے، جاؤ، ہے نا، لیکن نہ، لوٹ کر جا رہا ہوں، یعنی جہاں سے ہے وہیں جا رہا ہوں۔ بندہ پاکستان میں چک 45 گاف دے کر رہنے والا ہو، نوکری 25 سال پہلے لگی ہو اس کی واشنگٹن ڈی سی میں، بڑا کما کمو کے وہاں بیٹھا خوش ہو، لیکن تجھے مجھے سر پہ قرآن رکھ کے گواہ بنا دیا جائے، جس دن وہ اپنے چک اپنے گاؤں واپس آ رہا ہوگا، اس کے 25 سال کی کمائی اور خوشی ایک طرف ہوگی، اور جس دن واپس اپنے وطن لوٹے گا، بھلے وہاں پر اے سی ہو نہ ہو، ٹھنڈا پانی ہو نہ ہو، اس کی خوشی الگ ہوگی۔ پتا چلا بندہ جہاں کا ہے جب وطن واپس آتا ہے خوشی بڑا ہوتا ہے۔ آج پتا چلا علی والا جب علی کو دیکھے گا خوش ہو کے کہے گا میرا وطن آ گیا۔ آپ جیو سلامت رہے، پچھلے سال سے کافی بہتر ہے، لیکن ابھی پھر کہوں گا نہیں، یہ نعرہ لگانا ہے تو ٹیمپو اور مومنٹم یہاں نہیں، مل کے میرے ساتھ علی حق علی حق علی 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 حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ پہلی بار میری سماعتیں تو گواہ نہیں ہیں، شاید آپ کی سماعتوں سے گزرا ہو، ممبر کی تاریخ میں پہلی بار، میں نے تو کم از کم یہ لفظ پہلی بار استعمال کیا ہے، سنا بھی پہلی بار ہے۔ علی والا میں دہرا کے کہہ رہا ہوں، بادشاہ کی عطا تھی، وہ بندے بشر کا کیا ہے، وہی ذاکر وہی ذکر وہ خود ہی مذکور، ہم تو بس آپ سلامت ہیں۔ علی والا جب علی کو دیکھے گا تو کہے گا میرا وطن آ گیا۔ آپ سلامت رہو، جتنے سال مرضی رہو اس کرۂ ارض پر جسے زمین کہتے ہو، پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستان تمہارا وطن ہے نا، ہے نا، پاکستان وطن ہے، اور جس ماں نے پیدا کیا اس کا شکم وطن ہے۔ ان لفظوں کو سمجھو، جہاں رہ رہے ہو وہ وطن ہے، ماں کا شکم کیا کہا گیا، وطن ہے، بے سے ہے نا، وہ وطن ہے، جہاں سانس لیا رہے وہ وطن ہے، شکم مادر وطن ہے۔ خدا کی قسم بندہ اگر ولایت علی پر ہو تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بے کے نقطے کو سلام کیا جائے تو پھر وطن حلال ہوتا ہے۔
آپ جیو، آپ سلامت رہو. اور جنہیں اپنی ماں پر فخر ہے وہ ماں کے بدن کو ہی اپنا وطن کہتے ہیں. میں کچھ کہہ گیا ہوں، جن تک پہنچا ان کو میرا سلام ہے. علی بادشاہ خدا آئے گا لینے، خدا ہے. مالک نے کہا، مولا نے کہا علی بادشاہ خود آئے گا. کسی ملک کا پریزیڈنٹ دوسرے ملک سرکاری گیسٹ بن کر تشریف لے کر گئے تو اصول کیا کہتا ہے، پروٹوکول کیا کہتی ہے، ریڈ بک کیا کہتی؟ ایک ملک کا صدر اگر گیا تو اس ملک سے کم از کم کون ہوگا جو اس کا استقبال کرے گا؟ صدر کو ہی کرنا چاہے، ہے نا؟ یعنی ہیڈ آف سٹیٹ آپ کہہ لیں. اگر وہاں صدارتی نظام نہیں ہے، کوئی اور نظام چل رہا ہے تو چلو وزیر اعظم صاحب ہوں گے یا کوئی اور. یعنی ہیڈ آف سٹیٹ گیا، اگر ملک کا سربراہ گیا ہے تو دوسرے ملک کا سربراہ استقبال کرے گا. یا علی، میرا غازی بادشاہ مجھے وہ لفظ عطا کر دے ایک بار پھر کہ میں کہہ سکوں آپ کے سینوں کو میرا غازی وہ وسعت دے کہ یہ سما جائے. تو پھر پتہ نہیں، میں نے کہا نا جہت بدل جائے گی. ابھی تک اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو، ابھی بات چل رہی ہے، آگے کہاں جانی ہے. پر ہیڈ آف سٹیٹ گیا تو لینے کون آئے گا؟ ہیڈ آف سٹیٹ. اگر کسی صوبے کا سربراہ گیا ہے تو دوسرے صوبے کا سربراہ اسے استقبال کر لے گا، ہے نا؟ پتہ چلا جس لیول کا بندہ استقبال کرنے اسی لیول کا آگے سے افسر آتا ہے. جو لیول جانے والے کا ہے وہی لیول آگے استقبال کرنے والے کا ہے. اسے کہتے ہیں پروٹوکول. اسے کہتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں ہمیشہ ایک جملہ، حسین سب کا، علی اپنا اپنا. آپ سلامت رہو. آپ کے شہر نے بڑی پذیرائی دی اس جملے کو. بسم اللہ. میں پھر جی بسم اللہ، میں پھر کہہ دیتا ہوں حسین سب کا، علی. نازیبا سا لفظ ہے، بخیل، کنجوس. بخالت کنجوسی اچھی شے نہیں، میں خود کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر معاملہ علی کا ہو، میں دنیا کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس، میں اپنا علی کیوں دوں؟ آئی ایم ویری ویری سوری. دینے کی بات، میں اپنا علی دکھا کے راضی نہیں. اور یہ کسی عاشق سے پوچھو، اور معشوق کا چہرہ کوئی دیکھ لے آگ لگا دیتا. اس گلی نہیں جانے دیتا. تم دنیا سے کہہ رہے ہو تمہیں علی سنائے، اور خدا کا نام لو سب جھوٹ ہے. کوئی علی نہیں سنا سکتا. جسے علی مل گیا وہ علی دکھائے گا نہیں، علی چھپا ہے. آپ جی آپ سلامت ہو. جو عشق کرتے ہو وہ سمجھ گئے ہو، اس لیے آپ آباد ہو. اس لیے انہوں نے کہا عشق مجازی اس کے حقیقی کے راستے کا نام ہوتا ہے. ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بچوں سے، شریک حیات سے، دوست سے. کبھی تو محبت، کبھی تو عشق. نا جھلک جان کے دیکھو، تیرا دوست 25 سال تجھ سے دور ہو، اگر دل میں ہے تو دور نہیں ہے. اور اگر تیرے پڑوس میں رہنے والا دل میں نہ ہو، بہت دور ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ہاتھ لمبے لمبے کر کے اسے بلاتے ہو الاجل، کوئی بلند کیوں نہیں کہتے؟
معشوق تو یہاں ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، یہ ہے گھر معشوق کا۔ علی کہاں آئے گا؟ اللہ کہہ رہا میں لینے آتا ہوں، تو علی لینے آیا ہے؟ کسی میں ہمت کہ کسی کے فتووں کی سیاہی اگر اتنی سیاہ ہو گئی ہے تو پھر اللہ پہ فتوہ لگائے، علی پہ لگائے؟ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آنا اللہ کو تھا، آپ علی رہا لینے۔ لیکن اب میرا ایک سوال ہے، مجھے نہیں پتا حسین کس ذات اقدس کا نام ہے؟ حسین نے ملک الموت کو واپس بھیجتے یہ نہیں کہا علی کو بھیج۔ کچھ کہہ گیا ہوں میں، حسین کہہ رہا ہوں اسے میں نے ہمیشہ کہا یہ قرآن ہے، اگر قرآن ان سے ظاہر نہ ہو قرآن کی تشریح و معنی نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا قیامت کے بعد بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تفسیر طلب رہتی، بندے کو سمجھ ہی نہ آتا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے لوٹ کے جانا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کون کیسے ہے، کس نے جانا ہے، کیسے جائے گا؟ حسین نے کہا اسے بھیج، اس نے آ کر کہا ارجعی، لوٹا۔ ساری کائنات میں جو بھی جائے گا لینے علی آئے گا، اکیلا حسین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوٹا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بدن کو سمجھو تو کیا کہا میں نے، کیا کہا تھا ابھی؟ اس کو جوڑ خود لینا، اپنے سینوں کو اور اپنے قلوب کو سنبھال کے رکھنا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس منزل پر ہوں، یہاں سے ذرا سی روش آپ کی یا میری اس طرف ہوئی تو ظاہری بات ہے فضائل سے معاملات دوسری جانب نکل جائیں گے، لیکن سمجھو اس کو، ان کے فضائل کس شے کا نام ہے۔ میں سید سے کل بھی ہم رات یہی بات کر رہے تھے، ان کے فضائل ان کے مصائب ہیں، ان کے مصائب ان کے فضائل ہیں، سمجھو تو صحیح۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پروٹوکول کیا کہتا ہے؟ لینے کون آئے گا؟ یعنی کہ سب کہوں تو کہو گے کہ میں نے کہا، اور اگر میں سب کہہ دوں تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ زیدی کہتا بہت ہے۔ میں نے ابھی ثابت کیا کہ کیا ہے پروٹوکول، کون لینے آئے گا؟ اگر وزیر اعلیٰ گیا تو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم گیا وزیر اعظم، صدر گیا تو صدر آئے گا۔ اب حسین کو تو میں حسین ہی کہہ سکتا ہوں، مگر لینے اللہ آیا۔ آپ جی لینے کون آیا؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الذین نفس المطمئنہ، ساتھ ساتھ قل کیا تھا؟ خلق الموت والحیات، یا ایھا الذین نفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، مطمئن نفس۔ آپ کہیں گے یہ مطلب ٹھیک ہے، سننے میں دلیل بھی بن رہی ہے، ادھر قرآن سے ادھر فرمان سے، لیکن علمی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے ذری صاحب۔ قرآن کہہ رہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹ کر، تو وہ تو حسین ہو گئے۔ اچھا علی کہہ رہے میں آتا ہوں، علی نے تو نہیں کہا حسین کے سوا، تو جب کہا میں آتا ہوں تو پھر حسین کی دفعہ بھی آنا چاہیے۔ اچھا
آئے یا نہیں یہ بات الگ، ٹکراؤ کا ایک سوال تو ہو سکتا ہے، سوال کی گنجائش بن رہی ہے، کر لے تو کوئی کر لے، اگر گنجائش بھی بن رہی ہے سوال کی تو اس کا مطلب ہے جواب ہے۔ وہ کیا ہے میں گنجائش بھی نہیں چھوڑوں گا، ہاں اس کا بھی جواب، بڑی توجہ رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں تو دو ہو نہیں سکتی، قرآن اور فرمان، کیونکہ زبان ایک ہی ہے نا، باتیں تو دو ہو نہیں سکتی، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل نفس، ہر نفس موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ۔ ہاں یہ پہلے بات کر چکے نا، میں پہلے اسی لیے بیان کیا تھا کہ نتیجے میں ہر نفس موت کا ذائقہ کھائے گا، نہیں چکھنا ہے۔ تاثیر کب جاتی ہے شکم میں؟ جب کھا لو، ہے نا، معدے میں جا کے ہضم ہو جائے، جب تک ذائقہ ہے تب تک کھایا نہیں، تو جب کھایا نہیں تو آئی کیسے؟ جب موت کو کھایا نہیں تو موت آئی کیسے؟ موت ہے بھی اور نہیں بھی، ذائقہ ہے بھی اور نہیں بھی، مگر ہو کیسا؟ دو جواب دینے ہیں، ایک یہ پتہ چلے کہ اگر ذائقہ ہے تو کیسا، اور دوسرا یہ کہ ذائقہ ہی اگر کھانا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ توجہ، موت ذائقہ ہر شے کا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے یا میٹھا؟ جواب دیا ہے میرے بادشاہ، میرے مالک امیر قاسم نے جب اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا تھا چچا ہم حق پر ہیں، کہا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں، کہا ہم حق پر ہیں تو پھر ہم موت پر جب ہمیں موت کا ذائقہ شہد سے میٹھا لگے گا، ایسا ہی نا، مشہور زمانہ جوانوں نے سنا ہے نا، موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، ہم موت پہ، ہم حق پر ہیں چچا، ہم حق پر ہیں، توجہ چچا ہم حق پر ہیں، بے شک بیٹا، تو اس صورت میں چچا موت ہم پہ آ جائے، ہم کیا پڑے تو وہ شاہد کی طرح، نہ نہ نہ، بیچ میں بہت اہم بات ہے، یہ نہیں کہا چچا ہم حق پہ ہیں، جی بیٹا، تو پھر یہ موت ہمیں پھر بتا رہے موت کیا، موت کیا ہمیں آئے گی اگر ہم چاہیں ہم موت کو آ جائیں۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سلامت رہو، شہید کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے، شہید کے لیے آپ آباد رہے، ایسے شہید کے لیے تو قرآن کہہ رہا، پھر قرآن سے باہر نکلنا ہی نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہہ دیو پتہ نہیں کی پڑھ دینے زیدی صاحب پتہ نہیں کی پڑھ، تو انہوں نے کہو پھر کاش تم نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا زیدی صاحب کی پڑھ دینے، بھیا قرآن سے بتا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے نا شہید کیا ہے؟ شہید ہاں زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ ایسے زندہ ہے کہ چیلنج کر کے کہہ رہا اللہ شہید زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ تم اس کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کیسے زندہ ہو، اللہ تو بتا دے نا، ایسے ہی بتا دوں، ایسے کیسے بتا دوں، ہے زندہ، بتاؤں گا مگر نہیں بتاؤں گا، کیوں؟
ہاں نہیں بتاؤں گا مگر نہیں بتاؤں گا. یہ بتاؤں گا مگر نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی کو تو قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے مگر نہیں. کیسے؟ کہ علی نے کہا جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے قرآن اپنے سینے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو میری ولایت کا منکر ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس میں لعنت کرتا. عجیب منظر ہوتا ہے جب منکر ولایت علی کہتا ہے بسم اللہ، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ. وہ کہتا ہے الحمدللہ، قرآن کہتا ہے پھر لعنت اللہ. یہ علی کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے. اللہ تو بتا رہا ہے اور ہم نے کھول کھول کر آیتوں کو بیان کیا. تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے تو آؤ پوچھ لیں. شہید زندہ ہے؟ زندہ. تم ادراک رکھتے ہو؟ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کیسے زندہ ہے. پھر آگے کیا؟ وہ ہم سے رزق پاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے قرآن وہ ہم سے رزق. اب میرا اور آپ کا رزق یہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رزق تو 313 ہے نا. میں کہاں جاؤں یا علی، خدا کی قسم سید، یا دعا کرو یا میری لگاموں کو اپنے ہاتھ میں لو. اور میرا بادشاہ علی سے پوچھا کسی نے مولا رزق کی دعا آ کے کی. علی پھر اگلی دفعہ آ گیا، علی بادشاہ نے پھر دعا. علی نے کہا تو کون سا رزق میں برکت چاہ رہا ہے؟ مولا کون سا؟ 313 اقسام ہے رزق کی. مولا نے اسے دعا دے کے کہا جا تیری ہر قسم کے رزق میں برکت ہو. بادشاہ 300 اقسام کا رزق ہے. کہا سب سے کم تر حقیر رزق وہ ہے جو تو منہ سے کھاتا ہے. ہر کوئی اسی میں لگا ہے. مولا جی مولا جی مولا جی روٹیاں 2 کی 4 ہو جائیں. علی نے کہا سب سے حقیر یہ جو منہ سے کھاتا ہے. سائل نے کہا مولا اور سب سے عظیم؟ کہا سب سے عظیم رزق ہے ہماری معرفت. یہی میں بات رکی تھی نا کل. سلامت. سب سے عظیم رزق ہے ہماری معرفت، رزق اول ہے. اللہ نے کہا وہ ہم سے رزق پاتا ہے. اب یہ روٹی شوٹی تو رہ گئی آپ کے پاس. اے مرغا اور بکرا رکھو آپ اپنے پاس، ہے نا جی. آم کیلا سیب یہ دے دو مولوی کو. اللہ کے پاس اس رزقوں کا معاملہ وہ تو تمہیں دے دیا ہے، کھاؤ تمہارے جسم کے لیے ہے. یہ والا رزق تو روح کو بھی نہیں لگتا. کھا کھا کے جسم ہی بنا رہا ہے. بنا لے بعد میں کیڑوں کے کام آئے گا. چل اور کچھ نہیں، کیڑے تو دعا دیں گے، ہے نا. گوشت کا پہاڑ آ گیا. اللہ کے پاس یہ نہیں. اللہ کیا رزق دیتا ہے؟ اللہ کیا رزق؟ اللہ نے کہا شہید زندہ ہے اور ہم سے رزق پاتا ہے. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے ہم سے اللہ رزق دیتا ہے معرفت آل محمد کا. جو جس امام کی ریت ہے اس کی ریت میں جو شہید من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو جس امام کی ریت میں ہے اس کی ریت میں رہتے ہوئے آل محمد سے محبت کرتا ہوا جو شخص چلا گیا وہ شہید گیا اور وہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق لیتا ہے. معرفت کا ملتا کیا ہے؟ جب آل محمد کا چاہنے والا جاتا ہے اللہ پاس بلا کے کہتا ہے آ بیٹھ میں تجھے بتاؤں اس وقت کا امام کون ہے. وہ فضائل بیان کرتا ہے، وہ بتاتا ہے. 313 نہیں، آخری بالکل منزل یہیں سے کل جوڑیں گے. اور
اب خالص گفتگو، کیونکہ میں نے کتنی جہتوں میں اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کوشش کروں گا مشہور ہے زمانہ کم از کم 3 احادیث جو مولا نے کہا کہ کہاں پڑھنا ہے اِنَّ اللَّهَ. عالم اسلام کی 3 روایتیں، شیعہ سنی کا مسئلہ کوئی نہیں، وہ 3 روایتیں آپ کے سامنے بعین ہی یوں رکھوں گا، بس میں صرف رکھوں گا، بتانا آپ نے ہے کہ یہ اِنَّ اللَّهَ ہے کس لیے. بڑی تو آخری، بالکل آخری منزل، اللہ رزق دیتا. کتنے رزق ہیں یہ شریف سنا سنا سا عدد نہیں لگ رہا کہیں. خدا خواہ آخری جملے ہیں میرے، سنا سنا لگ رہا ہے نا کہیں. 313 کہاں سنا ہے؟ مولا کے ناصرین. اچھا امام زمانہ بادشاہ ایسے سنا نا، ان کے ساتھی ناصر، سپاہی، کمانڈر، ان کی مخلوق جو مرضی، مطلب جو ان کے ساتھ ہیں. یہ تو میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی لائیو نشستوں میں. وہ 313 کون ہیں؟ اگر کہیں پڑھ رہا ہوتا تو نہ کہتا، آپ کے شہر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ کو مبارک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں. وہ جو 313 کو گن گن کر اس نے کہ جس پر گنتی کا اطلاق نہیں ہوتا، اس نے جو گن گن کر 313 رکھے ہیں نا، یہ بھی بتایا ہے وہ تمہاری زمین میں سے کہاں سے لوں گا. اور اس نے زمین میں وہ 313 جہاں سے لینے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ہے ملتان. نام کے ساتھ موجود ہے، نام کے ساتھ موجود ہے کہ ان 300 باقی تو جو ہیں ان میں تھی. تو یہ 313 ایمان کے ساتھی ہیں اور 313 رزق ہیں. اب رزق امام کے ساتھی ہیں یا امام کے ساتھی رزق ہیں؟ آپ یقین کرو مجھے قبر کی دیوار تک دکھ رہے گا. شاید میرے میں کوئی کمی تھی کہ میں پہنچا نہیں پایا. اگر ساری مجلس اس معراج پر سن کر یہ جملہ کہیں رہ گیا تو میں دکھ لیتا جاؤں گا. رزق 313 ساتھی ہیں یا مولا کے ساتھی رزق ہیں؟ ان کے نام ہیں کیا؟ یہ تو بتاؤں گا نہیں. ممانعت ہے، اس کے لیے معذرت ہے. جس کو علم ہے سو ہے، اور جس کو ہے اس کو پھر یہ بھی علم ہے کہ یہ علم دینے کا نہیں ہے، پہنچانے والا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو وہ پہنچاتا ہے. تو ایک تو نام وہ ہیں جو نام تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں محمد، احمد، علی ہے نا، اور ایک وہ نام ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، جو علی کہہ رہا ہے. 313 ساتھی، 313 رزق. یا تو رزق 313 مولا کے ساتھ آئیں گے اور مولا کہے گا بتا کون سا رزق چاہیے؟ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا. اور یا پھر مولا کے ساتھی ہی رزق ہیں جو خود کہیں گے کیا چاہیے؟ میں تیرا تو میرا، میں تیرا تو میرا. دو میں سے ایک نام اور قرآن نے لیا. میں اکثر سوچا کرتا تھا فرشتے کون ہیں، ملائکہ کون ہیں، قدسی کون ہیں، حاملان العرش کون ہیں،
وہ کون ہے جس نے عرش کے پائے تھامے ہیں؟ جبرائیل کا شمار کون سے ملائک یا فرشتوں میں ہوتا ہے؟ میکائیل کون ہے؟ عزرائیل کون ہے؟ اسرافیل کون ہے؟ آخر فطرس کن میں سے تھا؟ میں اکثر سوچتا تھا کہیں قرآن انہیں فرشتہ کہتا ہے، کہیں ملک کہتا ہے، کہیں ملک مقرب کہتا ہے، کہیں روح القدس کہہ رہا ہے، کہیں حاملان العرش کہہ رہا ہے۔ اتنی کیٹیگریز ہیں، لیکن ان میں ایک مخصوص ہے جنہیں کہا ملائکہ، ملک۔ آخر یہ کون ہے؟ اس دن جا کر قرآن نے جواب دیا۔ جب سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھا، اللہ کہہ رہا تھا کیا اس دن کے انتظار میں ہو جب بادلوں پہ بیٹھ کے اللہ آئے گا، اس کے ساتھ ملائکہ بھی آئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ جیو، اس آیت کا پہلا حصہ آپ نے خوب سنا ماضی میں۔ آیت کہہ رہی ہے نا، کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب بادلوں پہ اللہ سوار ہو کر آئے گا، بادلوں پہ سوار ہو۔ اس کی تو کتنی تشریحات کر چکا نا میں۔ اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہی تھوڑا وہ کہہ رہا ہے کہ بادلوں پہ سوار آئے گا، وہ تو آ جائے گا بادل سوار۔ اچھا، آپ کی آنکھوں کی چمک کہہ رہی ہے، پھر بدل کے کہوں، اچھا وہ تو آ جائے گا دلدل سوار۔ ہے نا، ہے نا، دلدل بادل۔ کیسا بادل؟ سفید بادل کو دلدل کہتے ہیں۔ ایسا سفید بادل جو گھر گھر کے آئے، جو دھوئیں کی مانند دکھائی دے۔ کبھی دیکھا ہے آسمان میں کئی طرح کے بادل ہوتے ہیں نا، سیاہ بادل، گرجدار بادل، بجلی سے چمکنے والے بادل، برسنے والے بادل، صرف گرجنے والے بادل، جو بہت گہرے سیاہ ہوں، جو ہلکے سیاہی مائل ہوں، جو بالکل دودھیا رنگ کے ہوں، ایسے بادل جو چھٹے ہوئے ہوں، ایسے بادل جو گھرے ہوئے ہوں۔ عربی میں ہر بادل کا الگ 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 نام ہے، لیکن کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو کسی پھول کے مانند دکھائی دیتے ہیں، گویا ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں، لیکن غور سے دیکھو تو لگتا ہے جیسے دھواں اکٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے اکٹھے ہوئے دھوئیں کے سفید بادل کو تل تل کہتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس نے اپنے اپنے مذہب کی اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ اس کا جو نام لکھا، اس کا مطلب یہی نکلا۔ قرآن کہہ رہا ہے بادل پہ سوار آئے گا، اور جب پڑھ لے ہندو جس کا انتظار کر رہے ہیں، کار کی اوتار، سنسکرت میں کار کی کہتے ہیں سفید گھوڑے کے سوار۔ آپ جیو، آپ سلامت۔ کار کی اوتار، کچھ لوگ اس کو جلدی جلدی میں، بلکہ ہندوؤں نے خود ہی بدل دیا، انہوں نے کالکی اوتار کر دیا، کالکی بنا دیا۔ اب تو وہ یہ کالکی نام سے فلم شلمیں بھی آنی شروع ہو گئی نا، تو اور نام کامن ہو گیا یہ لوگوں میں۔ کالکی نہیں ہے، کارکی ہے، رے کے ساتھ۔ کالکی اس لیے کہہ دیا کہ جو ادوار ہیں نا الگ الگ، جن ادوار میں ہندو بس ختم ہو گئے، اس کو تقسیم کرتے، تو یہ جو دور ہے آخری، اسے کہتے ہیں ظلمت والا دور، اندھیرے والا دور۔ کیوں؟ کیونکہ روشنی پردہ کر گئی، اس لیے وہ کہتے ہیں اندھیرے، اور اندھیرے کو وہ پھر کہتے ہیں کل یگ۔ کل یگ اندھیرے والا دور، ظلمت یگ دور، زمانہ، عہد، زمانہ، زمانہ، یوگ زمانہ، کل یگ اندھیرے کا زمانہ۔ تو اس لیے وہ کالکی، کل یگ سے کالکی کہتے ہیں کہ وہ جو اندھیرے والے زمانے سے اندھیرا مٹانے آئے گا۔
لیکن جو اندھیرا مٹانے آئے گا اس کا اپنا نام اندھیرے والا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کل یگ سے کال کی بنا لیا. یہ ہے کار کی. آپ جا کر یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل کو چنگا کام بھی لیا کرو نا, جا کے پوچھنا گوگل سے, لکھنا کال کی اتار, کیونکہ وہ غلط العام ہو گیا. آپ کال کی لکھ دینا, کار کی بھی لکھنا تب بھی جواب آئے گا. دیکھنا تصویریں کیا نکلتی ہیں. وہ امیجنیٹو تصویریں بنائی ہوتی نا انہوں نے, ہاں, وہ جو بھی تصویر نکلے, جس پر وہ سوار ہوگا وہ سفید گھوڑا. اب مجھے نہیں پتا علی کو محمد کہو تو کیا ہوتا ہے, محمد کو علی کہو تو کیا ہوتا ہے, حسن کو حسین کہو تو کیا ہوتا ہے, حسین کو حسن کہنے سے کچھ ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو میں دلدل کو مرتجس کہہ دوں تو کیا ہوتا ہے, مرتجس کو دلدل کہہ دوں تو کیا. حلالیوں کو تو کچھ نہیں ہوتا مگر حرامیوں کو تکلیف ہوتی ہے. مگر ہم کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک کام کے, ان کی تکلیف میں اضافہ کر سکتے ہیں بس. تو پھر وہ دلدل پہ سوار آئے یا مرتجس پر, اس کی مرضی ہے, آئے گا, آئے گا, لوٹ کر آئے گا, ہے نا, ایسے ہی لوٹ کر. بھئی لوٹ کر تو وہ آئے گا نا جو پہلے چلا جائے. ختم ہے یہیں سے میں پل بات. جو چلا جائے, جو گیا ہی نہیں ہے اس نے لوٹنا کیا, جو گیا ہی نہیں ہے اس نے پلٹنا کیا. لیکن کچھ ہوتا ہے ظاہر. حسین اللہ سے جدا کہاں ہے, اللہ حسین سے جدا کہاں ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذی نفس المطمئنہ, ہے نا. کیوں, ظاہر پہ مبوس ہیں ہم لوگ, ظاہر سمجھتے ہیں. تو وہ جدا نہ ہو کر بھی کہہ رہا ہے لو, بس اسی لیے ہم خیر. مگر اسے نہیں لوٹنا پلٹنا, ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے, ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے. اب مرضی ہے, موج ہے, کیا سمجھ کر پلٹو, کیا سمجھ کر لوٹو. آخری جملے میں کہہ رہا ہوں جو بیچ میں چھوڑا تھا نا مکمل نہ ہو, اسی لیے کہتا ہوں نا حسین سب کا, علی اپنا اپنا. کیوں, جو ماننا ہے علی کو مان. علی سب کچھ ہے, علی کو علی مانتے ہو, بڑی بات ہے. جو علی کو علی ہی مان لو, بڑی بات ہے. ہاں, علی کو علی مان, علی کو رسول کا صحابی مانتے ہو, بسم اللہ, وہی مان لو, بڑی بات. علی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہو, وہی مان لو. علی کو اللہ کا خلیفہ مانتے ہو, ٹھیک ہے, وہی مان لو. علی کو امام مانتے ہو, ٹھیک ہے, وہی مان لو. علی کو ولی مانتے ہو, ہاں ٹھیک ہے, وہی مان لو. علی کو مولا مانتے ہو, وہی مان لو. وجہ اللہ مانتے ہو, وہ مان لو. ید اللہ وہ مان لو. عین اللہ وہ مان لو. اذن اللہ, صدرت اللہ, جنب اللہ, ساق اللہ, باب اللہ, مشیت اللہ, ارادت اللہ, سیر اللہ. بھئی ولی جو دل کرتا ہے علی کو مان لو. اب مجھے نہیں پتا وہ لوگ ہیں کون, لیکن ہوتے ہیں. بھئی تمہاری مرضی ہے, اللہ مانو, اللہ مان لو, میرا کیا لیتے ہو. تمہارا علی, تمہارا اللہ, جو تم نے ماننا ہے وہ تم علی کو مانو. میں تو نہ زور دے رہا ہوں نہ کہہ رہا ہوں, لیکن اختیار علی کے پاس ہے, اسی کی مرضی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ, لینے آئے گا. علی ہوگا کیا. اب جو زندگی میں علی کو جو مانے بیٹھا ہے علی, اس کے سامنے وہی بن کے آ جائے گا. ختم. علی کو کیا لینا دینا منصب سے, علی نے کیا لینا, وہ تو منصب عطا کرنے والا. بات تو نے, میں نے جو علی کو مانا
وہی بن کر تیرے سامنے کھڑا ہوگا. یہی مانتا تھا نا, لے میں آ گیا. تو اب یہ تو ہوا نا وہ جس کے چہرے پر کمال ہی کمال ہے, جمال ہی جمال, وہ دیکھ کر علی کو مسکرا رہا ہے. ہاں یہی تو تجھے مانتا تھا, یہی ماننے کی سزا تو دنیا مجھے کافر کہہ کے دیتی تھی, غالی کہہ کے دیتی تھی, مسحری کہہ کر دیتی تھی. ارے تجھے یہی ماننے پر تو میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا, دوستوں نے مجھے چھوڑا. ارے تجھے یہی ماننے پر تو دنیا نے مجھے اکیلا کر دیا, لیکن تم نے مجھے اکیلا نہیں رہنے دیا. ہاں یہی مانا تھا. تو علی سامنے وہی بن کے آتا ہے, لے میں آ گیا, میں تیرا تو میرا, میں تیرا تو میرا. یہی وجہ ہے کہا گیا اس کے بعد پھر موت نہیں ہے, اور جسے علی مل جائے پھر موت کیسی. وہ تو پلٹ گیا نا, لوٹ گیا علی میں. علی نے کہا تھا آؤں گا میں چاہے کوئی ہو. صحابی نے کہا مولا چاہے وہ ہو. علی نے کہا بے شک وہ ہو. کہا مولا وہاں کیسے آؤ گے؟ کہا جو انہوں نے مانا وہی بن کے آؤں گا, اور جو نہیں مانا میں وہ بھی جلوہ دکھاؤں گا. اب پتا چلا یہ مقصر کے آخری وقت پر منہ پہ جو لکھی ہوئی لعنت آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حلال زادہ علی کو دیکھ کر علی میں چلا جاتا ہے, حرام زادہ علی کو دیکھ کر اسے کہتے ہیں خلق الموت والحیاۃ. یہ اب مرا, یہ اب مرا علی کو دیکھ کر, اور وہ جیا اسی علی کو دیکھ کر. باپ سلام. اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے, آپ یقین مانیے یہ جملہ نہیں, حقیقت ہے, اور شاید یہی بات زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایک سوال ہے, آخر آل محمد سے دشمنی کیوں؟ یقین مانیے جب رسول نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا نا, تو دشمنی کی یہ نوعیت نہیں تھی. کافروں نے دشمنی دکھائی, بہت دکھائی, لیکن کافر بھی پھر اس مکارم اخلاق کو دیکھ کر موم ہوتے رہے. محمد الرسول اللہ کا اعلان بہت سے مشرکوں کافروں کے لیے, بہت سے دکانداروں کی دکانوں کے لیے بالکل ختم کر دینے کے مترادف, لیکن پھر بھی دشمنی کی یہ نہج نہیں تھی. میں نے کہا نا جملہ نہیں, حقیقت ہے, اور اس لیے تکلیف زیادہ دیتی ہے. جب اعلان علی ولی اللہ پہ آیا نا, تو گویا اب دشمنی کا ایسا آغاز ہوا کبھی نہ ختم ہونے والا, کبھی نہ ختم ہونے والا. ایسا آغاز, ایک روایت بہت کم ممبروں پر پڑھی جاتی ہے,
بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو نیچے کر لیجیے. لیکن جب پڑھی جاتی ہے تو اس کی جانب توجہ دلوائی جائے تو جاتی ہے. عزادارو، جب غدیر کے موقع پر تیرے بادشاہ مولا محمد نے اعلان ولایت علی کیا نا، ہم سب کچھ سن لیتے ہیں لیکن ایک منظر کھو جاتا. میں نہیں بتاؤں گا کیا پہر تھا کیا دن تھا، چھوڑو اس کو، لیکن ایک منظر سن لینا. اعلان غدیر کے بعد ایک منظر ہمیں یہ بھی ملا ہے تاریخ میں عزادار، کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، خاموش تھے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا سید، مصائب ذاکری میں نہیں ہیں، خطابت یا کتاب کی سطر میں نہیں، مصائب احساس کے اندر بند ہیں. سیدہ آپ کی اس ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے، مصائب احساس میں بند ہوتے. اس منظر میں ایک احساس ہے، وہ سن لینا. بعد از اعلان غدیر ایک وقت ایسا آیا، دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. مولا محمد علی بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، علی مولا محمد کو. دونوں بھائی خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے. اور یہ ایک دو لمحے کی بات نہیں، جانے کتنا وقت گزرا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہیں. بڑا ضبط کیا ہے مولا علی بادشاہ نے کہ کہیں میری وجہ سے مالک رو نہ پڑے. لیکن جب مولا محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں نا تو علی بادشاہ بھی ایک بار رو پڑا ہے. بولتے دونوں میں سے ابھی بھی کوئی نہیں ہے. ادھر محمد روتے جاتے ہیں، ادھر علی روتے جاتے ہیں. بالآخر علی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا علی آج جس ولایت کا اعلان کیا ہے، علی اس ولایت کے لیے میرا حسین ہوگا، لخودق صحرا ہوگا، کئی روز کی پیاس ہوگی. علی 1950 تیر میرے حسین کے بدن پہ ہوں گے. علی دوڑتے ہوئے گھوڑے سے وہ اتارا ایسے جائے گا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. اجر و بس ہلادارو. یہ کہہ کے مولا محمد رو رہے تھے. ایک بار محمد چپ ہوئے ہیں تو اب علی جیسا صابر امام ایک بار ایسے رویا ہے کہ ہچکی بند گئی ہے. محمد بادشاہ نے باہیں پھیلا کے کہا آ علی میرے سینے سے لگ. علی بادشاہ بلا تشبیہ سینے سے لگے ہیں. کہا علی رو کیوں رہا؟ کہا مولا یہاں تک تو آپ روئے، میرے رونے کا سبب یہ ہے مجھے شام کا بازار دکھ رہا اور میرا مولا جو میرے سامنے نہیں چلی وہ 1400 میل. اور مولا لوگ باغی کی بہن کوئی پتھر مارے گا اور مولا شام کا دربار علمان علمان. عزادارو یہ پرسہ غدیر سے شروع ہوا ہے. کیا بتاؤں میں آپ سلامت، یہ غدیر سے شروع ہوا، یہ غدیر سے شروع ہوا. میں اکثر کہتا ہوں دیکھ تیرے امام کی سلام ہے. دیکھ تم جب پڑھتے ہو نا نوحے سنتے ہو، میرے نوحہ خوان مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. تم جو نوحے پڑھتے ہو نا تمہیں پتہ ہے نوحے پڑھنے والے کس کی سنت پہ کھڑے ہو؟ تم
بتاؤں آج اتنے نوحے پڑھنے والا. کل میرا سید بیٹھا مجھے اپنا یقیناً ہر عزادار ولایتی بھائی ہوتا ہے, ایک بھائی کی حیثیت سے مجھے اپنے کچھ دکھ بتا رہا تھا. میں چپ کر کے سن رہا تھا. یہ جو نوحے پڑھنے والے ہو, میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں تم کس کی سنت پہ عمل کرتے ہو. جب بھی کوئی نوحہ پڑھے نا اپنے آپ پہ مان کیا کرو. تم نوحہ سناتے ہو نا مومنین کو, شیعوں کو, عزاداروں کو, حسین کے چاہنے والوں کو, مخلوق سب کو سناتے ہو. پتہ سب سے پہلا نوحہ حسین پر کس نے کس کو سنایا؟ ایسا نوحہ سنایا آج تک سنا رہا ہے. سب سے پہلا نوحہ حسین پر مرتجز نے پڑھا ہے. اور یہ نوحے, یہ سنت مرتجز ہے. تم مرتجز کی سنت پوری کرتے ہو. اور کسے سناتا؟ مرتجز واحد ہے نا, واحد ہے, پوری کربلا کا گواہ ہے. پوری صبح سے دیکھ رہا تھا کون کون جا رہا ہے, کون کون جا. ایک ایک علی ابن الہور میدان میں گئے نا تو اپنے بابا کو بلائے, بابا وصیت کرنا چاہتا. بوڑھا باپ تھا, رویا. اچھا بیٹا, نصرت حسین میں یہ وقت بھی قبول ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کرے, کر بیٹا. اور کچھ سوچ رہا تھا. جانتے بیٹا کیا کہتا؟ کہتا بابا مولا حسین کا خیال رکھنا. یہ سن لینا, آج میں نے یہ پتہ نہیں کیوں میں اس نہج پہ یہ مسائل پڑھنے آ گیا. بابا مولا کا خیال رکھنا. یہ پنکھا بند کر دو بیٹا, کوئی ایک شخص اٹھے بس یہ پنکھا بند کر دے بس. مولا بابا کا خیال رکھنا. ایک ایک کر کے سب میدان میں جا رہے ہیں نا. اصحاب حسین جتنے گئے ہیں, اپنے سے پیچھے جو اصحاب حسین تھے, زبیر ابن قین جا رہے تو حبیب کو بلا کے کہا, حبیب بھیا ذرا قریب آؤ, تو مولا حسین کا خیال رکھ. جان جاتے ہوئے کہہ رہے حبیب مولا حسین کا خیال رکھ. سارے اصحاب نے حبیب کو وصیت کی ہے. اب حبیب جاتے ہوئے بنو ہاشم کے سپرد کر کے جا رہا ہے, مولا حسین کا خیال رکھنا. اور محمد جا رہے تھے, شہزادہ قاسم کو کہتے ہیں خیال رکھنا ہے مولا حسین کا. قاسم جاتے ہیں تو وصیت کر کے جا رہے ہیں, خیال رکھنا مولا حسین کا. ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں اور وصیت کر کے جا رہے ہیں, حسین کا خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا. یہ ساری وصیتیں آ کر جمع ہوئی ہیں. سب نے آ کر کہا عباس حسین کا خیال. سب کی وصیتیں عباس کے پاس جمع ہو گئی, حسین کا خیال رکھنا. اب عباس میدان میں جا رہا تھا. اب عباس سوچ رہا ہے میں کسے وصیت کروں. دائیں بائیں دیکھا ہے, عباس کو کوئی نظر نہیں آتا. عباس کی نظر ایک سمت گئی. عباس چلتا ہوا گیا, اپنا منہ کان پہ رکھ کے کہا مرتجز. عباس وصیت کر رہا ہے حسین کا خیال. علمان علمان حسین کا خیال رکھنا. ساری وصیتیں مرتجز کے پاس جمع ہے. عباس جسے حسین وصیت میں دے اسے مرتجز کہتے ہیں. عباس کی وصیت ملی ہوئی تھی, کیسے چھوڑے مرتجز, کیسے چھوڑے مرتجز. عباس بن کے مرتجز حسین کے ساتھ آئے. عباس بن کے حسین کے ساتھ ہے.
مرتجس زین پر حسین مرتجس کے بیٹھا ہے، گویا عباس نے اپنے شانوں پہ حسین کو اٹھا کر جنگ لڑوائی ہے اس عالم میں. اسی لیے ایسی طویل جنگ ہے. لیکن اب جب آواز تھی نا یا ایھا الذین نفس المطمئن، حسین نے جنگ کو تمام کیا ہے. میں شہادت نہیں پڑھ رہا، مجھے مرتجس کے ساتھ ایک منزل کا سفر کرنا ہے. اللہ جانے امت نے کس انداز میں حسین کو رسول کا پرسا دیا ہے. وہ اجر رسالت جس کا حکم تھا، اجر رسالت اس انداز میں حسین کے پہلو میں لگی ہے کہ دوسرے پہلو سے نکل گئی. مارنے والے نے اپنے حصے کے اجر رسالت کو کھینچا، حسین نے زین چھوڑ دی. تیرے وقت کا امام کہتا ہے حسین زین سے نہیں گرا، کعبہ گر گیا، کعبہ گر گیا. تیرے وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے خیمے کو پھاڑ دیا گیا. تیرے امام کا میں نے کہا تھا نا نوحہ. آپ بتاؤں یہ جو نوحے پڑھتے ہو مرتجس نے سنائے ہیں امام زمانہ کو، اور وہ سنے ہوئے نوحے امام زمانہ زیارت ناحیہ میں پڑھ رہا ہے. مرتجس نے بتایا کیا ہوا. امام میرا سلام ہے اس مظلوم پہ جس کے خیمے کو پھاڑ دیا گیا. میرا سلام ہے اس مظلوم پر جس کے خیمے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. میرا سلام اس مظلوم پر جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میرا سلام اس مظلوم پر جسے رلا رلا کے مارا. علامہ حوصلے سے، حوصلے سے، بس رونے سے دینا، حوصلے سے. یہ مصائب میں پڑھ نہیں رہا، بس یوں سمجھو یہ کسی کا حکم تھا تو ادا ہو رہا ہے. تم سن لو بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ. میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام ہے. امام کہہ رہے میرا سلام ہے، میرا سلام. تیرے امام کا ایک سلام ہے. تو کیا سمجھتا ہے ساری زیارت ناحیہ کتاب سے ہوتی ہوئی تجھ تک پہنچ گئی ہے؟ نہیں. تو آج پھر دو سلام سناؤں جو تیرے امام نے کیے ہیں لیکن تجھ تک کتاب کے ذریعے پہنچائے نہیں گئے. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین کے اس رہوار پر جس کا صبر حسین کے بعد بھی جاری رہا. میرا سلام ہو حسین کا گلا کٹ رہا تھا، مرتجس اختیار نہیں رکھتا تھا. بتا رہا مرتجس چاہتا پورے لشکر کو فنار کر دیتا. حسین جب تک زین پہ ہے مرتجس کی لگام تھامے ہے. اب حسین نے زین چھوڑ دی ہے، حسین کا گلا کٹ رہا ہے. کون ہے جو مرتجس کو روکتا؟ کون ہے جو مرتجس کو کہتا مرتجس بس کر دے؟ مرتجس اسے کہتے ہیں جس کا صبر حسین کے بعد بھی جاری رہا. جیسے حسین اکبر کی برچھی دیکھ کر صبر کرتا رہا، حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، مرتجس صابر بنا دیکھ رہا تھا. یہی صبر امام کو بتا کے کہتا ہے کب آئے گا وہ